دن بھر ایک شعر رشید کیسرانی صاحب کا وہ بار بار ذہن میں آتا رہا، اور ان کا جو سرائیکی لب و لہجہ تھا تو اس میں وہ سناتے تھے، اور وہ بہت جچتا تھا ان کے لہجے میں اور ان کے انداز میں، کہ ہم تمہاری نبضیں ہمارے دم سے جواز ڈھونڈیں گی زندگی کا، کہ لکھنے والے نے لکھ دیا ہے مریض تم ہو طبیب ہم ہیں۔ تو اس کو جب کیسرانی صاحب مرحوم اپنے پورے اس میں جوبن پہ ہوتے تھے اور سناتے تھے، تو وہ اردو کو ہی سرائیکی انداز میں ادا کرتے ہوئے بڑے دبنگ اور بھاری لہجے میں کچھ اس طرح کر کے کہتے تھے کہ تمہاری نبضیں ہمارے دم سے جواز ڈھونڈیں گی زندگی کا، کہ لکھنے والے نے لکھ دیا ہے مریض تم ہو طبیب ہم ہیں۔ کیوں یہ سارا سلسلہ چلتا رہا کہ ایک دوست نے کل پرسوں فون پر کہا کہ آپ سیاسی معاملات کو زیادہ تر زیر گفتگو کیوں نہیں لاتے؟ تو میں نے ان سے تو نہیں درخواست اس طرح آگے سے جواب دیا، میں نے کہا جی کوشش کریں گے انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن خود اپنے طور پر میں نے کہا اچھا کوئی موقع آیا تو سب دوستوں سے یہ بات شیئر کر دیں گے کہ سیاست کے جو روزمرہ مسائل ہیں، کہ اب چائنا کے ساتھ تعلقات کیسے چل رہے ہیں، سعودیہ کیا کہہ رہا ہے، ہمسایہ ممالک کے ساتھ کیا پینگیں بڑھ رہی ہیں یا نہیں بڑھ رہی، تو اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ بعد میں آتی ہیں۔ آپ کا جو داخلی گھر کے اندر کا ذہنی اور قلبی جو سکون ہے وہ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے، افراد کی صورت میں بھی، انفرادی زندگی میں بھی، اور قومی اور اجتماعی زندگی میں بھی۔ آپ اگر ذہنی طور پر انتہائی پریشان ہیں اپنے بچوں کی وجہ سے، آپ کے ہاں کوئی کرونیکل پیشنٹ اور بہت بری حالت میں آخری سٹیجز میں کینسر پیشنٹس جو ہیں وہ ہاسپٹلائز ہو، اگر کوئی گھر کا آپ کا قریبی فرد، تو اس وقت ایک بے حسی کو چھوتی ہوئی انٹیگریٹی چاہیے کہ آپ ان ساری چیزوں سے صرف نظر کر کے تو اپنی اسٹڈی یا اپنی لائبریری میں بیٹھ کے تو جدلیاتی مادیت یا مارکسزم کے اوپر کوئی بڑی گہری اپنا مطالعہ جاری رکھ کے تو اس کے ساتھ مضمون نگاری کرتے رہیں۔ یہ بعض چیزیں ہو سکتا ہے کرنے والے کرتے ہوں گے، کسی نے لکھا بھی ہے کسی بڑے اس کے بارے میں کہ غالباً کارل مارکس کے بارے میں، کہ جس وقت انہوں نے داس کیپیٹال لکھی تو اس وقت ان کے لیے پتہ نہیں بیٹی بیمار تھی، بچہ اس طرح گھر میں، ٹھیک ہے یہ سلسلے چلتے ہیں، لیکن یہ واقعات مثال کے طور پر تو پیش آ سکتے ہیں، ان کو زندگی کا عمومی رویہ بنا کے اس طرح سے زندگی ہر فرد نہیں کر سکتا۔ تو جب آپ کو روزمرہ نظر آ رہا ہو کہ بعض بنیادی ریاست کے اور حکومتوں کے اور معاشروں کے اور ملکوں کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ کی سمت درست ہے یا نہیں، اور آپ کا جو اوورآل رجحان ہے وہ اپ ورڈ ہے، گراف جا رہا ہے، یا ڈاؤن ورڈ جا رہے ہیں، تو پھر ان کو اپ ورڈ سے ڈاؤن ورڈ، اور ڈاؤن ورڈ اگر جا رہا ہے نیچے کی طرف، تنزلی کی طرف آپ جا رہے ہیں، تو اس کو اب ترقی کی طرف جانے کے بھی اشاریے ہوتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ وہ انڈیکیٹرز جل بجھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ کام ہو رہے ہوئے تو پھر یہ کام ممکن ہیں، ورنہ نعرے ہیں، باتیں ہیں، وہ جتنی مرضی کر لیں۔ تو دن کے وقت آج ایک ہم نے دیکھا چھوٹا سا کسی نے وہ بنا کے منسوب کیا ہوا تھا نجم سیٹھی صاحب کی طرف، کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایز اے حکومت پریشان اس لیے ہے کہ سعودیہ وغیرہ سے جو امیدیں تھیں وہ ان کی پوری نہیں ہوئیں، اور او آئی سی بھی، فارن پالیسی کا یہ حال ہے کہ او آئی سی بھی کشمیر کے معاملے میں اب ان کو سپورٹ نہیں کر پا رہی اور نہیں کر رہی، تو اس کے نتیجے میں ان کے پاس آپشن ہی یہ بچتا تھا اس مایوسی کے اور ناکامی کی ایک کیفیت کے عالم میں، کہ وہ گھر بیٹھ کے نقشے میں کشمیر فتح کر لیتے۔
ٹھیک ہے یہ واقعہ تو ہوا ہے، اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا کہ شاہ محمود قریشی، میں نے اس دن اپنے پروگرام میں ذکر بھی کیا تھا کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ پہلی دفعہ وزیر خارجہ نہیں بنے، پہلے بھی ہوا کرتے تھے۔ تو کیا وزارت خارجہ میں جہاں ڈپلومیٹک وارفیئر کا بھی پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، ان کو پریزنٹیشنز بھی دن میں پتہ نہیں کتنی دی جاتی ہیں، بریفنگز بھی ہوتی ہیں، دوسرے ملکوں میں بھی جانا ہے، آپ کا ایکسپوجر بھی ہے، تو وہ سارا کچھ آپ کو بتا نہیں دیتا کہ مطلب آپ اس طرح بیٹھ کے تو ایک نقشہ جاری کر دیں تو اس سے خطے فتح نہیں ہوا کرتے۔ تو اس میں پبلک کو ایک غیر حقیقی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے اور اس طرح کا امپریشن دینے کی کیا تک بنتی تھی، لیکن بہرحال انہوں نے دیا، وہ ہم سے پوچھ کے تو نہیں اس طرح کر رہے تھے، لیکن جب وہ کر رہے ہیں تو ان کی مرضی، جاری رکھیں، وہ اپنا آزاد ہیں وہ اس طرح بیہیو کرنے کے لیے۔ لیکن دوسرا سوال کہ وہ جو میڈیا اس بات کو لے کے کاتا اور لے دوڑی کے تحت بھاگ پڑتے ہیں، کیا ان میں سے بھی وہ جو رجل رشید ہوتے ہیں کہ ایک سینسیبل لوگ، وہ کوئی نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ بات ہی کر دیں کہ جناب یہ ہمیں آپ کس چیز کو ایڈورٹائز کرنے اور اس کو ایک ٹرینڈ بنانے کے اوپر مجبور کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، پھر آپ کی ایک یک عالمی خبر لگا دیتے ہیں اور تھوڑا سا ٹکر چلا دیتے ہیں، ورنہ یہ گل شل تو ہے کوئی نہیں، یہ کوئی ایسی اہم اور واقعتاً اہمیت رکھنے والی بات تو نہیں ہے آپ کی۔ آج پھر دن میں جب اس طرح کی سوچ چلتی رہی تو شام کو محترم ایاز امیر صاحب کا آرٹیکل ایک پڑھنے کو ملا آج والا، تو اس میں انہوں نے یہ خوب لکھا، کہتے ہیں کہ میں تو اب تائب ہو چکا ہوں کہ آئینی ترمیمات کیا ہوتی ہیں اور 18ویں ترمیم اور صدارتی نظام، اور جب کہتے ہیں میرے ہوتے ہوئے کوئی میرے سامنے صدارتی نظام یا جمہوری نظام یا پارلیمانی نظام کا سوال اٹھائے تو میرا دل چاہتا ہے میں جوتا اٹھا لوں۔ اب غور سے دیکھا کہ اچھا لکھنے والے ہیں، اچھا سوچنے والے ہیں، اچھا پڑھنے کا ذوق رکھنے والے ہیں، تو انہوں نے بھی آخر پہ اپنے سارے سم اپ جو بات اس پہ کی کہ وہ جو 11 اگست والی تقریر تھی اور اس کا وہ جو آخری پیراگراف جو نچوڑ تھا اس تقریر کا اور اس روڈ میپ کا، اور وہی نچوڑ قائد اعظم کی جو تقریر کا ہے، وہ اس وقت ان لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا جو بانی پاکستان قائد اعظم کے بھی مخالف تھے اور اقبال کے بھی مخالف تھے، اور اقبال اور بانی پاکستان اس ملائیت کے اور ان ملائیت زدہ ذہنوں اور اس طرح کے مذہبی دھڑوں کے مخالف تھے۔ تو اب ان دونوں کی آپس میں بقول ایاز امیر صاحب کے، کہتے ہیں مجھے تو بنتی نظر نہیں آ رہی، تو جب یہ بنتی نظر ہی نہیں آ رہی تو میں تو مایوسی کے مزید گہروں اس میں اترتا جا رہا ہوں کہ جو ہوتا ہے پھر اس پہ کیا کریں۔ یعنی اس لیول کے لوگ جو آج سے 2 سال 3 سال 4 سال پہلے تک اپنی روح اور اپنی جان کو شامل کر کے اپنی تحریر میں ایک امید افزا انداز میں، جسے کہتے ہیں دبنگ انداز میں بات کرتے تھے، تحریر لکھتے تھے، وہ بھی اب بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں۔ تو جب وہ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں اور جب یہ حال ہے، فضا یہ ہو، تو دلوں میں نزاکتیں کیسی؟ جو ابر ہے سو اب وہ سنگ و خشت لاتا ہے، فضا یہ ہو تو دلوں میں نزاکتیں کیسی۔ اب اس کو یہ شروع میں کیوں کہا تھا کہ تمہاری نبضیں ہمارے دم سے جواز ڈھونڈیں گی زندگی کا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اب آپ، ڈان نے بھی آج ایک تفصیلی رائٹ اپ اس پہ لکھا کہ پاکستان اور سعودیہ کے جو تعلقات ہیں وہ اب تاریخ کی پسترین سطح پر ہیں، بہت نیچے چلے گئے ہیں، اور اس میں انہوں نے کچھ امید افزا اشاریے بھی دیے اپنی طرف سے، لیکن یہ بات بہرحال واضح ہوئی کہ ہماری اس وقت کی جو فارن پالیسی ہے اس کے نتیجے میں سعودیہ دور ہو رہا ہے۔ اور عجیب اس میں سے ایک ایسا جملہ پڑھنے کو ملا کہ وہ تو بالکل جیسے کہتے ہیں کہ اپنی انفرادی معیشت پہ بھی اگر کوئی بندہ اس حال کو پہنچ چکا ہو تو پھر اس کے بعد کسی نے اس کی بات کا کیا وزن بنانا اور کیا اس کو اہمیت دینی، کہ جی وہ 3 بلین یا ملین ڈالرز جو اماؤنٹ رکھی ہوئی تھی وہ پارکنگ منی کے طور پر تھی پاکستان میں،
تو جب یہ حالات ہوئے اور وزیر خارجہ کے بعض بیانات کو ناپسند ہونے کی وجہ سے سعودی حکومت نے اس میں سے $1 ملین فوری طور پر واپس تقاضا کر لیا ہے. اور پھر آگے یہ خبریں بھی کہ جی وہ پاکستان نے پھر چین سے لے کے تو ان کو واپس کر دیا. اب یہ ہمسایوں میں جیسے وہ ہے کہ ایک کم ظرف آدمی نے آپ کو دیے ہوئے پیسے یا حوصلہ دیا ہوا کہ یہ آپ کے پاس ہیں، وہ اس طرح ایک مطلب آپ کے سکرو ٹائٹ کرنے کے لیے، بلکہ سکرو ٹائٹ بھی کیا کرنا، خود کم ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کڈ میرے پیسے اس انداز میں. تو وہ کہا اور جی وہ چین سے لے کے پکڑ کے ادھر سے پکڑ کے ادھر کس کی ٹوپی کس کو پہنا کے جب معاملات یہاں تک آ جاتے ہیں تو اس وقت خارجہ پالیسیاں کیا بننی ہوتی ہیں. اصولی بات ہے کہ خارجہ پالیسی بنتی ہی آپ کے داخلی سیٹسفیکشن اور داخلی استحکام کے بعد ہے. آپ کے گھر میں یعنی آج صرف ایک دن کی خبریں اس طرح کی تھیں کہ وحدت کالونی لاہور میں جلوس نکلا ہوا ہے، وہ دکھا رہے ہیں جی وہ دیکھیں یہ عاشقان رسول ہیں، اس بندے نے یہ کر دیا، اس کو یہ کرو، تھانے کے اوپر گھراؤ کیا ہوا ہے. اور وہ ٹٹ پونجیے کونسلر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ عاشقان رسول کی تو کوئی کمی نہیں ہے، ہم تو یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. پبلک موب کے سپرد کرتے جا رہے ہیں ہر روز. سٹیپ بائی سٹیپ پاکستان جو ہے وہ موب کے سپرد ہوتا جا رہا ہے. ایک پروانہ ہے میں نے سب